دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر کے وہاں پہ حکومت نظر نہیں آ رہی یا حکومت کام نہیں کر رہی. میں اس کے آپ کے اس سوال کے اس پارٹ سے تو اتفاق نہیں کرتا. بعض اوقات حکومتوں کے جو بہت سارے میٹرز یا پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرنل میٹرز ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں پبلک میں ہم ڈسکس کرتے بھی نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ پچھلی حکومت میں ان کے ایک منسٹر تھے، انہوں نے کتنے عرصے بعد چارج لیا تھا؟ میرا خیال ہے 1.5 سال بعد، اور سب سے بڑی وزارت تھی. بات یہ ہے کہ بعض اوقات حکومتوں کے اندر جو پارٹیوں کے اندر یہ ڈیموکریسی کا حسن ہے. مطلب یہ بنیادی فرق ہے کہ جو بندوق کے زور پہ حکومت کی جاتی ہے اور جو جمہوری حکومت ہوتی ہے. جمہوریت میں میرا آپ کے ساتھ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، آپ کا میرے ساتھ ہو سکتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کرنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب اور ہمارے جو دوسرے وزراء کرام آئے، مارجن دیا جاتا ہے فوری طور پہ. پہلے دن ہی آپ یہ کہیں کہ وہ سارے کام جو غلط ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی چونکہ ہمارے بہت سارے دوست بیٹھے تھے، اس میں یہاں راجہ کفیل صاحب کو، اعجاز ابائی صاحب کو میں نے بہت سارے سوالوں کا جواب دیا. دیکھیں ایک دم چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن جو 70 سالہ خرابیاں ہوتی ہیں نا، میں نے پنجاب سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت دفعہ بات کی. میں نے کہا آپ کہتے جی عمران خان نے یہ نہیں کیا، عثمان بزدار صاحب نے آپ بھائی 70 سال خراب کرتے رہے، اوور نائٹ کیسے ٹھیک کریں؟ ان چیزوں کے لیے پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور پھر چیزیں ٹھیک کیسے کی جائیں گی. اور کچھ جو خرابیاں ہیں وہ آپ کے معاشرے میں انہیریٹ ہوئی ہیں چونکہ ہم کالونی رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تاثر اس حوالے سے یہ صرف اور صرف پارٹی کو دبانے کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے. پارٹی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کا ایک ووٹ باہر نہیں گیا. جب بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب کے حوالے سے بہت دفعہ لوگوں نے لکھا، لیکن میں بہت سارے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ بہت اچھا بھی لکھتے رہے. جب ان کو نامینیٹ کیا ہمارے چیئرمین نے، ہماری پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں نے کہا تھا کہ ہمارا ایک ووٹ باہر نہیں جائے گا، ہمیں فالتو ملیں گے. چونکہ ایک دو بندے نے اس طرح سانو ووٹ دینے کا بہت شوق ہے، حالانکہ منگی نہیں ہونے لیکن ہمارا ایک ووٹ بھی باہر نہیں گیا. پوری پاکستان تحریک انصاف ایک پیج کے اوپر ہے، سارے عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ایک اشارے پہ وہی کام کرتے ہیں. باقی مجھ سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہماری حکومتیں ہیں وہ چونکہ یہاں سے ڈکٹیشن لیتی ہیں، ان کو مرکزی پارٹیاں کنٹرول کرتی ہیں، وہ بندے نہیں لگا سکتے، ان کے کوئی اختیارات نہیں ہیں، تو لہٰذا آپ کی پارٹی کیا کرے گی؟ یہ ان کا سوال تھا مجھ سے. تو میں نے ان کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ بات یہ ہے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب کی ابھی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے انہوں نے سب سے کم ڈکٹیشن لی ہوگی، اور جس کا جاتی عمرہ کے ساتھ تعلق تھا انہوں نے اس کو دیوار کے ساتھ لگائے رکھا، اس کی چلنے ہی نہیں دی. جس کو انہوں نے کہا چلو میں دیکھنا یہ کیا کرتا ہے میں کیا کرتا. اور بڑی دھڑلے کی حکومت کر کے فاروق حیدر صاحب کو تو کوئی انٹرفیئر نہیں کر رہا تھا، ان کو تو بہت کام کرنے چاہیے تھے. پھر یہ آپ کا جو سوال ہے یہ بہت اچھا سوال ہے کہ زیادہ تر آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کی حکومت رہی، وہ تو ریاستی جماعت تھی، اس کو تو کوئی یہاں سے کنٹرول نہیں کر رہا تھا، تو ان کو تو بہت بڑے کام کرنے چاہیے تھے. اب جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے، پاکستان تحریک انصاف کو آپ داد دیجئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی غیر جانبداری کے ساتھ میں یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ معاشرے اور قوم کی تعمیر اور ترقی میں اساتذہ بنیادی رول ادا کرتے ہیں، وہ کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں، اور دوسرے صحافی ہیں جو غیر جانبداری کے ساتھ جب صحافت کرتے ہیں. آپ میرے حق میں اس وجہ سے نہ لکھیں کہ میں آپ کا دوست ہوں، آپ میرے حق میں اس وجہ سے لکھیں کہیں کہ اگر میں نے کوئی صحیح بات کی ہو، اگر میں نے غلط کہی ہے تو آپ اس کو غلط لکھیں. بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف آپ دیکھیں کیسے وجود میں آئی. آپ کے ملک میں باریاں لگی ہوئی ہیں، لوٹا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے کہ جس کا چیئرمین باہر جو کچھ کرکٹ کھیل کے کمایا اس ملک میں لا کے چیریٹی اداروں کی بنیاد رکھی. ہم نے عمران خان صاحب کو ڈالڈے کے ڈبے میں ڈونیشن اکٹھے کرتے دیکھا. آپ لاہور جیسے شہر میں جائیں آپ کو 5-6 ادارے ملتے ہیں جو غیر مسلموں نے جن کی بنیاد رکھی تھی. میں لوگوں کو مثال دیا کرتا ہوں کہ 25 سال پہلے
کراچی ایئرپورٹ پہ ہم ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے تھے. عبدالستار عیدی صاحب آئے. ان کو کسی نے کہا کدھر جا رہے ہیں عیدی صاحب؟ وہ کسی افریقن ملک میں کوئی تھا مسئلہ تو ادھر جا رہے تھے. جس کی جیب میں جو پیسے تھے انہوں نے عیدی صاحب کو نکال کے دیے. کسی نے عیدی سے رسید نہیں مانگی. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.